پورا تسنیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی اور مرحومہ سیدہ فرحت فاطمہ نقوی بنت اصغر عباس نقوی کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارک نحل کی 97 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا۔ پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا خاتون، وہو مؤمن، اس حالت میں کہ مؤمن ہونا چاہیے۔ پس مرد یا خاتون ہونا یہ مہم نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ پہلی بات من عمل صالح،
جس کسی نے بھی عمل صالح کو انجام دیا، اب یہ چاہے مرد انجام دے چاہے خاتون انجام دے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ بس اگر حالت ایمانی میں عمل صالح کو انجام دے گا تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے حتماً بالضرور زندہ کریں گے، اسے احیا کریں گے، حیات دیں گے۔ کیسی حیات؟ حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ حیات اسے عطا کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ذرا سا تدبر اور ذرا سا تفکر ہمارے لیے ہدایت کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ جو اگر قرآن میں تدبر اور تفکر نہ کیا جائے تو قرآن کبھی بھی ان دروازوں کو کھولتا نہیں۔ لہذا قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں سے صرف دو باتیں ہی طلب کرتا ہے۔ پہلی بات جو قرآن طلب کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھو۔ کتنا پڑھو؟ یہ سورہ مبارک مزمل میں قرآن نے ارشاد فرمایا۔ کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ لازمات ہے اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں سے، اپنے اوپر عمل کرنے والوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فَقْرَؤْ مَا تَيَسَّرَ، کتنا قرآن پڑھو؟ جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو۔ بس قرآن ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، نہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھو، نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقْرَؤْ مَا تَيَسَّرَ، جو تمہارے لیے آسان ہے، جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو۔ بس قرآن کی کہیں پر بھی تاکید زیادہ پڑھنے پر نہیں ہے، جو تاکید ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا پڑھنے پر ہے۔ کتنا قرآن پڑھو؟ تھوڑا، ما تیسر، جتنا تمہارے لیے آسانی سے، جتنا تمہارے لیے میسر ہے اتنا قرآن پڑھو۔ اب اگر میرے لیے فرض کریں کہ 2 صفحے پڑھنا میسر ہے تو مجھے 2 صفحے پڑھنا چاہیے۔ کوئی 1 صفحہ پڑھ سکتا ہے، 1 صفحہ پڑھ لے، کوئی آدھا صفحہ پڑھ سکتا ہے، آدھا صفحہ پڑھے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کم از کم 1 آیت قرآن کی روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو۔ مصروف سے مصروف ترین انسان بھی آپ لے آئیں تو بھی 1 آیت پڑھنے کا تو کم از کم انسان کے پاس وقت ہے۔ جو مسلمان ہو کر بھی قرآن کی 1 آیت بھی روزانہ نہ پڑھ سکے تو کیا اسے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت قرآن کہہ سکے؟ کیا اسے حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ قرآن میرے لیے نازل ہوا؟ اب تو ٹیکنالوجی نے سارے بہانے بھی بند کر دیے۔ بھئی یہ بہانے تھے ہمارے پاس کہ بھئی اوپر سے کون اتارے قرآن، جزدان میں سے کون نکالے، یہ بہانے تھے نا۔ بھئی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اب کون وضو کرے، یہ سب بہانے تھے۔ ٹیکنالوجی نے یہ سارے بہانے بھی ختم کر دیے۔ آج موبائل کے اندر آپ کوئی ایک بھی اپلیکیشن ڈال دیں قرآن کی، خود ہی وہ اپلیکیشن روزانہ 1 آیت آپ کا ہاتھ ہلائے بغیر آپ کے موبائل کی اسکرین پر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گئی۔ اب میرے موبائل میں دنیا بھر کی خرافات موجود ہوں، واٹس ایپ میں نے رکھا ہوا، فیس بک میں نے رکھی ہوئی، یوٹیوب میں دیکھتا ہوں، انسٹاگرام کا میں عادی ہوں، ٹک ٹاک کا میں شوقین ہوں، ساری دنیا کے میں میسیجز پڑھ سکتا ہوں، خدا کا پیغام پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر میں خدا سے شکایت یہ کرتا ہوں، پروردگار تو میری نہیں سنتا، تم نے خدا کی سننے کے لیے کتنا وقت نکالا جو خدا سے یہ کہہ رہے ہو پروردگار تو میری نہیں سنتا۔ بے خدا نے تو پہلی بات یہ کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ جب میں تمہیں یاد کروں تب تم مجھے یاد کرنا۔ خدا نے شرط کیا رکھی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جب ہم خدا کو یاد نہیں کرتے
تو پھر شکایت کس بات کی ہے کہ خدا ہمیں یاد نہیں رکھتا؟ بھئی یہ تو شرط خدا نے لگائی ہوئی ہے کہ تم یاد کرو. اب یہ یاد کرنے کے لیے میں خدا سے بات کرنے کے لیے خدا کی ایک آیت روزانہ نہیں پڑھ سکتا، خدا کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنی 1000 سنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اور شکایت یہ ہے کہ میری نہیں سنتا. غور کیجئے گا، ایک آیت. اب ملازمت ہے موبائل اسکرین پر آنے والا قرآن، اس میں تو وضو کا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کتابت قرآن نہیں ہے. جہاں وضو کے لیے شرط ہے وہ کتابت قرآن ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کی موبائل کی اسکرین کے اوپر آتا ہے یہ کتابت قرآن نہیں ہے، یہ عکس ہے جو روشن ہوتا ہے. مثلا یہاں کھڑکی پر اگر کوئی لفظ جلالہ اللہ کا نام لکھ دے، باہر سے دھوپ پڑے اور یہاں پر کہیں کسی جگہ دیوار کے اوپر اللہ کے نام کا سایہ بنے. اب اللہ کے نام کو اگر وہ لکھا ہوا ہو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اب یہ جو سایہ پڑ رہا ہے یہ لفظ تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ پرچھائی ہے. جیسے ہی تم ہاتھ درمیان میں لے کر آؤ گے پرچھائی وہاں ختم ہو کے تمہارے ہاتھ پر آ جائے گی، لہذا مقام ہی نہیں ہے. جس طرح سے یہ پرچھائی ہے جو دیوار پر پڑ رہی ہے، اسی طرح کا ایک عکس ہے جو کہ موبائل کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو کہا اب یہاں پر تو وضو والی شرط بھی نہیں ہے، قرآن اتارنا بھی نہیں ہے، جزدان سے نکالنا بھی نہیں ہے. خود ہی اب میں روزانہ ہزاروں میسیجز پڑھ سکتا ہوں لیکن ایک آیت نہ پڑھ سکوں اور پھر قرآن کے سامنے یہ کہوں میرے پاس وقت نہیں تھا. ہے کوئی میرے پاس عذر کہ جو میں قیامت کے دن دے سکوں؟ لہذا اب ہم سب کو غور کرنے کی عزیزان من تمام بہانے اللہ نے ختم کر دیے ہیں. اب اگر ہم قرآن سے اتنی بھی انسیت پیدا نہ کر سکیں تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت قرآن کہہ سکیں. خصوصاً یاد رکھیے گا پیغمبر فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل البیت. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت. ثقلین ہے یعنی دونوں کا وزن برابر ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے. لہٰذا یاد رکھنا قرآن سے انسیت پیدا کرنے کا مطلب اہل بیت سے انسیت پیدا کرنا ہے. آیت اللہ مجتبہ طہرانی علی اللہ مقامہ، بڑا خوبصورت جملہ دے کر گئے کہ پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ گئے، ایک اپنی اطرت اور ایک قرآن. کہ اطرت کا فرد پردہ غیبت میں چلا گیا، اب ہماری اور آپ کی دسترس میں امام نہیں ہے، معصوم ہماری اور آپ کی دسترس میں نہیں ہے، لیکن قرآن تو ہماری دسترس میں ہے، بالکل ہے. کہ اب اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل امام انشاءاللہ ظہور فرماتے ہیں تو میرا امام کے ساتھ رابطہ کیا ہوگا؟ کہ یہ دیکھنا چاہتے ہو یہ دیکھ لو آج تمہارا قرآن کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اگر تم قرآن کے ساتھ رابطے میں ہو تو پھر اطرت کے ساتھ بھی رابطے میں. کیوں؟ دونوں ہم وزن ہیں، دونوں کی حیثیت برابر ہے، دونوں کا مرتبہ برابر ہے. جو رابطہ آپ قرآن کے ساتھ پیدا کریں گے وہی رابطہ خود بخود آپ کا امام کے ساتھ پیدا ہو جائے گا. اور آیت اللہ مجتبہ طہرانی کے اس جملے پر جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے حضرت کی بات بالکل صحیح محسوس ہوئی. میں نے دیکھا کہ واقعاً جو میرا سلوک قرآن کے ساتھ ہے وہی میرا سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. لہذا میں نے کیا کیا؟ میں نے قرآن کو عقیدت کی اتنی بلندی پر رکھ دیا کہ وہ اوپر تو ہے میری زندگی میں کہیں نہیں ہے. عملی طور پر قرآن ہماری زندگیوں میں کہیں. اسی طرح سے ہم نے اہل بیت اطہار کو بھی عقیدت کی اس درجے پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں ہم احترام اور محبت تو بہت کرتے ہیں، عمل اہل بیت اطہار کا، سیرت اہل بیت اطہار کی ہماری زندگی میں کہیں. پھر جس طرح سے قرآن کی بہار کا ایک مہینہ ہے جس میں قرآن اوپر سے اترتا ہے، ہاں جو زان سے نکلتا ہے، پھر ہمارے ہاں کثرت سے پڑھا جاتا ہے. ماہ مبارک کے رمضان میں کثرت سے پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا. پڑھتے ہیں ہم 1 ختم 2 ختم 5 ختم زور لگایا ہوا ہے لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی اہل بیت کے ذکر کے مہینے ہیں محرم اور صفر ابھی گزرا،
2 مہینے ابھی گزرے ہیں. یہ اہل بیت ذکر کی، اہل بیت اطہار کے ذکر کی بہار ہے. جتنی کثرت سے ان 2 مہینوں میں ذکر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. لیکن کیا ہوتا ہے، کثرت سے اہل بیت کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کو سمجھنے کی کوشش، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اہل بیت اطہار کو. پھر قرآن کب ہمارے کام آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو ہوا لگانے کے. اہل بیت کا نام بھی کسی پہ دم کرنے کے لیے آتا ہے. پھر کب آتا ہے؟ جب میں گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے جہاں ہم تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں وہیں تھوڑا سا ذکر اہل بیت بھی کر لیتے ہیں. پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مسافر جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے نکالنے کے لیے جہاں ہم نے مسافر کو نیچے نکالا قرآن کے، وہیں پہ ہم نے ایک امام ضامن بھی باندھ دیا. قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا، ہم نے رکھا ہوا ساتھ ہے. جیسا سلوک قرآن کے ساتھ ویسے ہی سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ. پھر آخری استعمال کیا ہے قرآن کا؟ بیٹی کو جہیز میں دینا ہے. جہاں بیٹی کو قرآن جہیز میں دیا وہیں ایک نہج البلاغہ بھی دے دی. نہ اس نے قرآن پڑھنا ہے نہ اس نے نہج البلاغہ. یہ سلوک ہے یا نہیں ہے؟ جیسا ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک رکھا ہوا ہے ویسے ہی سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. تو اب اگر میں اپنا سلوک قرآن کے ساتھ بدل دوں، میرا سلوک اہل بیت کے ساتھ خود بخود بدل جائے گا. اب اگر میں قرآن سے دوستی کرنے لگوں، میری دوستی خود بخود اہل بیت سے ہو جائے گی. اگر میں قرآن سے محبت کرنے لگوں، میری محبت خود بخود اہل بیت اطہار سے ہو جائے گی. میں اگر قرآن سمجھنے لگوں، مجھے اہل بیت خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گے. رابطہ ہے. لہذا غور کیجئے گا قرآن کیا کہتا ہے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ فقرؤ ما تیسر، آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو. دوسری ڈیمانڈ قرآن کی کیا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن کو تدبر، تفکر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو. تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو. بس یہ 2 کل ڈیمانڈز ہیں. اب مشکل کیا ہے، ہمارے ہاں اطراف سے ہمارے ہی اطراف سے ایک فکر آ گئی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہے نا بھیا یہ فکر ہمارے، یہ مکتب اہل بیت کی فکر نہیں ہے. مکتب اہل بیت نے ہمیشہ یہی سمجھایا ہے تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو. لیکن ہمسائے سے، اطراف سے یہ فکر ہمارے درمیان میں آ گئی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. کیوں؟ کبھی زیادہ سے زیادہ پڑھو گے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم اس بات کے مخالف تو نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کا یقیناً ثواب ہے. سوال یہ ہے آیا بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تب میں قرآن سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو اب غور کیجئے گا قرآن ہمیں عدل اور انصاف کی دعوت دیتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی بھی شے کو جو اس کا مقام ہے اس سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. لہذا جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کرنا ظلم کہلاتا ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے، یہ ممبر کس لیے بنا ہے، یہ مائک کس لیے بنا ہے، بارگاہ کس لیے بنا ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے. اگر وہ ہدف جس کے تحت اس کو بنایا گیا ہے حاصل ہو رہا ہے تو یہ عین عدل ہے. لیکن جس مقصد کے لیے ممبر کو بنایا گیا وہ مقصد استعمال نہ ہو، اس کام کے لیے استعمال نہ ہو تو یہ ظلم ہے. تو اب قرآن کس لیے نازل کیا اللہ نے؟ آیا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ ہم اپنے مردوں کو بخشوا سکیں؟ آیا قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ ہم بغیر سمجھے پڑھ کر ثواب سے زیادہ ثواب حاصل کریں؟ تو کوئی ایک آیت لا کر مجھے دکھا دیں کہ جہاں اللہ نے کہا ہو ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تمہارے مردے بخشے جا سکیں، ہم نے یہ کتاب نازل کی تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا کس لیے؟ ہدن للناس، تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. اب میں قرآن سے ہدایت کے علاوہ سب کچھ لینے کے لیے تیار ہوں. مردے میں بخشوا رہا ہوں، ثواب زیادہ سے زیادہ میں سمیٹ رہا ہوں، باقی تمام استعمال میں نے کر لیے، ہدایت نہیں لی میں نے قرآن سے. تو میں نے قرآن کے اوپر ظلم کیا نا. اب اگر میں نے قرآن پر ظلم کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ننزل، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا
فیہ شفاء و رحمہ للمؤمنین، اس میں رحمت اور شفا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا وما یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے اسے سوائے خسارے کے کچھ اور نہیں دیتا۔ پس یہ کتاب، یہی قرآن اگر ظالم کے ہاتھ میں آ جائے تو ظالم جتنا پڑھے گا، غور کیجئے گا، ظالم جتنا پڑھے گا ثواب نہیں ملے گا، اپنے لیے خسارہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ پس اب اگر قرآن ثواب کمانے کے لیے آیا ہے تو تم ایک رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو پورا قرآن، مل جائے گا تمہیں ثواب۔ لیکن قرآن ثواب بخشنے کے لیے تو آیا نہیں، مردے بخشوانے کے لیے آیا نہیں۔ قرآن تو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہی نہیں کہ تم پوری رات کھڑے ہو کر ایک رات میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر ان کی توقع یہ ہے کہ ہم نے بڑا ثواب کما لیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اگر ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے وما یزید الظالمین الا خسارہ، تو تم نے جتنا پڑھا بغیر سمجھے سوائے خسارے کے تمہارے نصیب میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ قرآن چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لوگ سمجھیں، اس لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو لگا دیا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پہ۔ کہ بھئی زیادہ سے زیادہ پڑھو، سمجھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے اگر لوگوں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن بتا دے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ قرآن اگر پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو قرآن تو بتا دے گا کہ قرآن کس کی فضیلت کے لیے نازل ہوا ہے، کس کی مذمت بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو حق و باطل کا فیصلہ کر دے گا، پھر تو پتہ لگ جائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں غور کیجئے گا، یہ احسان ہے اہل بیت اطہار کا ہمارے اوپر، یہ احسان ہے سید الشہداء کا ہمارے اوپر کہ اپنے نام سے جو فرش عزا قائم کر کے گئے ہیں اپنی عزاداری کے نام پر، وہاں پر بھی قرآن تھوڑا ضرور پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اہل بیت کے ذکر کے نام پر ایک آیت پڑھتے ہیں لیکن الحمدللہ خود بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں، جن کو سنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو خوف نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور یہی غور کیجئے گا، یہی اسی فرش عزا کی برکت ہے کہ کم از کم قرآن نے حق والوں کی آیات آپ کو یہیں سے زبانی یاد کرا دی ہیں۔ لہذا خاص طور پر یہ میرے بچے، جب بھی تمہارا کہیں کسی سے کوئی ایسا رابطہ ہو اور کوئی تم سے بات کرے کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کہاں ہیں اہل بیت، کہاں ہیں قرآن میں امام، کہاں ہیں قرآن میں، تو جو آیتیں اسی فرش سے یاد کر کے گئے ہو سنا دو۔ بھئی اسی فرش کی برکت ہے نا، یہ بچے جب تک اس فرش پر آ کر بیٹھتے رہیں گے یقیناً اسی فرش سے آیات یاد کر کے جاتے رہیں گے۔ اب تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا بھئی ہم سے بحث نہیں کرو۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھے اور پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو بحث کرنے والے سے کہو بھائی جاؤ سورہ احزاب میں سورہ پڑھو اور اپنے مولوی سے ایک دفعہ یہ تو پوچھو یہ اہل البیت ہیں کون؟ پھر تمہارا جو دل چاہے تم جس کو مرضی شامل کر لینا، پہلے پوچھو تو صحیح کہ اہل البیت ہیں کون، اور پھر جس کو بھی شامل کرنا یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے اس سے رزق کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب اللہ کسی کو دور رکھنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہو اور وہ ایک زمانے تک شرک اور کفر جیسی نجاست میں مبتلا رہا ہو، تو پھر کسی کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے سے پہلے اس کا ماضی دیکھ لینا، پھر اہل بیت میں شامل کرنا۔ جب اللہ نے ہر رزق سے دور رکھا ہوا ہے تو اہل بیت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شرک اور کفر جیسی نجاست سے دور ہو، کیونکہ جس وجود کے اندر شرک اور کفر پایا جاتا ہو وہ وجود اصل وجود نجس ہو جاتا ہے۔
تو بس اہل بیت میں کسی کو داخل کرنا ہے تو بس یہ یاد رکھنا وہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک لہجے کے لیے بھی کبھی شرک کو انجام نہ دیا ہو. اب پیغمبر کی حیات میں جب ایسے اہل بیت ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تو سوائے پنجتن پاک کے کوئی اور اہل بیت تمہیں ملیں گے ہی نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی بحث ہے بھائی. قرآن کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو دعوت دے رہے ہیں. ایک آیت بیان کی ہے, دوسری آیت جو اسی فرض سے آپ کو صدقہ ملی ہے کہ بھئی زیادہ قرآن نہ پڑھو, یہ 2-3 آیات ہی پڑھ لو, اپنے گھر جا کے ان کا ترجمہ پڑھ لو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اب آیت پڑھ کر تھوڑا سا سوچنا کہ اللہ نے 2 اطاعتوں کا ذکر کیا, اپنی اطاعت کو جدا رکھا کہ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اور پھر ایک اطاعت کے حکم میں کہا اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. اب یہ جا کر اپنے مولوی سے پوچھ لو کہ اولی الامر کون ہے, اور پھر یاد رکھنا اگر تم نے کسی بھی فاسق کو, کسی بھی فاجر کو, کسی بھی قاتل کو اولی الامر بنانے کی کوشش کی تو پھر اس کو اولی الامر بنانا پیغمبر کی توہین ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کسی فاجر کی اطاعت کو پیغمبر کی اطاعت جیسا قرار دیا تو یہ توہین رسالت ہے. پس اولی الامر اگر تلاش کرنا ہے وہ لے کر آنا جس کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت کی مانند ہو سکے. تو قرآن تھوڑا ہی تو تدبر مانگ رہا ہے آپ سے. تیسری آیت سنا کر گفتگو کو یہاں پر ختم کروں, اور یہ تیسری آیت مجھے نہیں معلوم اس کو آیہ ولایت کہتے ہیں. اللہ نے کیونکہ بالاتفاق مفسرین یہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے. اب اللہ نے کہیں اپنی ولایت کا تذکرہ کیا ہوگا, کہیں اپنی اور پیغمبر کی ولایت کا بھی تذکرہ کیا, لیکن جب ولایتوں کا چیپٹر کلوز کر رہا تھا اللہ, تو اس نے آخری آیت میں 3 ولایتیں بیان کر دیں. آیہ ولایت ہے, اور مجھے نہیں پتا لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے, ہمارا ایمان اس بات پر ہے, ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز سے اسی ترتیب بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اسی ترتیب سے خود پیغمبر نے اس کو مرتب کیا. حضرت امیر کا جو مصحف ہے وہ قرآن کا نسخہ جو حضرت امیر کے پاس تھا جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اس کے بارے میں اس بات کو کلیئر کر لیں کہ اس میں ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں. اس میں کیا بات تھی؟ اس میں بات یہ تھی کہ حضرت نے اس قرآن کو جمع کرتے ہوئے اس کے حاشیے کے اندر آیات کی ترتیب نزولی کو حاشیے میں بیان کیا ہے, اور جو جانتا تھا اس نے بتایا کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی, کون سی پہلے نازل ہوئی, کون سی بعد میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی, کون سی دن میں نازل ہوئی, کون سی مسجد میں نازل ہوئی, کون سی گھر میں نازل ہوئی, کون سی میدان میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی حضر میں نازل ہوئی, کون سی فرش پر نازل ہوئی, کون سی عرش. کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا انشاءاللہ. بھئی قرآن کا گواہ ہے نا کوئی, اللہ کے سوا قرآن کا کوئی گواہ ہے. اب تم کسی کو اٹھا کر لے آئے کہ بھئی یہ ہے آیت اس کے لیے نازل ہوئی, یہ ہے قرآن کا گواہ. گواہ بناتے ہوئے پہلے یہ تو سوچو گواہ وہ ہوتا ہے جس نے واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, گواہ کون ہوتا ہے بھئی؟ یا تو یہ میں کہہ لو کہ تمہارے ہاں جھوٹے گواہی لانے کی پرانی عادت ہے, اور اگر جھوٹے گواہ نہیں لاتے تو گواہ لانے سے پہلے سوچ تو لو. کچھ آیات تو ایسی بھی ہیں جو فرش پر نازل ہی نہیں ہوئیں,
تو جب فرش پر نازل نہیں ہوئی ہیں اور عرش پر نازل ہوئی ہیں تو گواہ وہ ہونا چاہیے جو فرش پر بھی ساتھ ہو، عرش پر بھی ساتھ ہو۔ اب یہ ترتیب جو اللہ نے قرآن کی رکھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آیہ ولایت میں اللہ نے پنجے تنی ہونے کا کتنا ثبوت دیا ہے، یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آیہ ولایت کو اللہ نے پنجے تنی ایڈریس دیا ہے، اور کسی بھی پنجے تنی کو آیہ ولایت کا ایڈریس بھولنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ 5ویں سورہ کی 55 نمبر آیت ہے، تو اگر آپ کو 5 کا عدد نہیں بھولے گا تو آیہ ولایت کا بھی ایڈریس کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ 5ویں سورہ 55ویں آیت، تو بھئی یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ کلمے میں 3 ولایتیں کیوں پڑھتے ہو، تو کہنا بھئی قرآن کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ خود قرآن نے 5ویں سورہ کی 55ویں آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہ 3 ولایتیں تو اللہ نے بیان کی ہیں، اب یہ تیسرا ولی کون ہے یہ بعد میں بات کریں گے بھئی، یہ تو بعد میں بات کریں گے، ہے کون اس کو بعد میں بات کریں گے، ہیں تو 3 ولایتیں نا، تو جب تک ولایتیں 3 نہیں ہوں گی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بھئی ہم نے تمہیں منع تھوڑی کیا ہے کہ تم تیسری ولایت کا اقرار مت کرو، جسے مرضی چاہے بنا دو، ہم نے منع تو نہیں کیا، بھئی تیسرا لے کر میدان میں ولی آؤ تو صحیح، لے کر تو آؤ۔ اب یہ الگ بحث ہے، کہا کہ جی وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں تھی، یہاں پر مراد فلاں ہے، میں اب اس بحث میں جاؤں گا ہی نہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی نہیں دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی، کوئی بحث نہیں کر رہا میں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے بحث کرنے کا، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی بات کیا کہی اللہ نے؟ پہلے ولی کا نام لیا کہا اللہ، دوسرے ولی کا نام لیا کہا رسول، تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، اللہ نے نام نہیں لیا۔ بھئی اجازت ہے، تمہیں بھی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنو، یہ تیسرا ولی وہ ہے جو ایمان لایا۔ میں ابھی اس سے آگے نہیں جا رہا، بعد میں دیکھیں گے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون تھا کون نہیں تھا کیا نہیں تھا، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلی تو شرط اللہ نے کیا لگائی ہے؟ یہ تیسرا ولی کون ہے؟ الذین آمنو، یہ وہ ہے جو ایمان لایا۔ یہ کون سا ولی ہے؟ جو ایمان لایا۔ پس ولی کون ہے؟ جو ایمان لایا۔ اچھا کس کا ولی ہے؟ کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، منافقوں کا ہے، کس کا ولی ہے؟ مسلمانوں کا ہے، انہی کا ہے جو ایمان لائے۔ تو ایمان تو ہم بھی لے کر آئے، اب یا یہ معنی کر دو کہ میں اپنا خود ولی ہوں کیونکہ ایمان تو میں بھی لایا ہوں، بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو الذین آمنو ہے وہ اور ہے، ہم جو ایمان لائے ہم اور ہیں۔ کم از کم فرق کیا ہے دونوں کے ایمان لانے میں؟ بھئی جو الذین آمنو ہے، عقل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے ایمان لایا ہو۔ بھئی دیکھیں، ایک وہ ہے جس کے اوپر ولایت ہے، مولہ علیہ ہے، میں ہوں مثلا، یہ جو تیسرا الذین آمنو ہے اس کی ولایت میری گردن پر ہے۔ میرے 3 ولی ہیں، اللہ ہے، رسول ہے اور جو ایمان لایا۔ اب یہ جو ایمان لایا ہے اور میں بھی ایمان لایا ہوں، اب یہ میں خود تو نہیں ہوں نا، اپنا ولی میں خود نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے جو ایمان لایا۔ اب یہ جو ایمان لایا ہے، اگر میں اس سے پہلے ایمان لے آؤں اور یہ بعد میں ایمان لائے تو کیا ہوگا؟ بھئی کچھ دیر کے لیے صحیح، اس کی جب یہ ایمان نہیں لایا، ابھی ایمان نہیں لایا، اور اس کی ولایت کس کے اوپر ہو جائے گی؟ جو ایمان لایا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ایک مومن کے اوپر اللہ کسی ایمان نہ لانے والے کی ولایت کو ڈال رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی مسلمان کے اوپر کسی ایمان نہ لانے والے کی ولایت کو ڈال دے۔ تو بس عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ رسول کے بعد یہ جو الذین آمنو ہے، اگر اللہ نے اس کا نام نہیں بھی لیا، یہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے پہلے ایمان لایا ہو، تاکہ اس کے بعد جو بھی ایمان لائے یہ ولی اس کی ولایت اس کی گردن پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی تک یہ ایمان نہ لایا ہو کوئی اور لے آئے۔ اب جاؤ اور تاریخ میں تلاش کر لو کہ سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانے والا کون ہے، تمہیں تاریخ میں سوائے علی ولی اللہ کے کوئی ملے گا ہی نہیں۔
اور اب مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ نے بھئی پیغمبر کو بھیجا تھا اپنی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. چلو 40 سال تک اللہ نے حکم نہیں کیا, وحی نہیں بھیجی, اپنی جگہ مصلحت, لیکن جب 40 سال کے بعد اللہ نے وحی بھیج دی اور بتا دیا, کنفرم کر دیا, جو نہیں مان رہا تھا اس کے لیے بھی کنفرمیشن دے دی کہ بھئی اب تو آپ نبی ہو گئے. اب جب آپ نبی ہو گئے تو پھر نبی ہونے کے بعد فوراً جا کے آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک پیغمبر سے کہا کہ آپ نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرنا؟ اب جب تک پیغمبر نے ظاہر نہیں کیا تھا تب بھی بالاتفاق تمام مسلمان اس وقت میں بھی پیغمبر کی نبوت پر ایمان رکھنے والی ایک ذات تھی, حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. پس 3 سال تک سوائے علی علیہ السلام کے کوئی اور ایمان لانے والا تھا ہی نہیں. اب اللہ بھی ہو گیا, رسول بھی ہو گیا, 3 سال تک الذین آمنو سوائے علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. اب اس کے بعد جو بھی ایمان لے کر آئے گا اس پہلے ایمان لانے والے کی ولایت خود بخود اس کی گردن پر ہو جائے گی. بھئی یہ اب تمہارا حساب کتاب ہے. یہ تم نے بعد میں یہ کہنا شروع کیا بوڑھوں میں فلاں ایمان لے کر آیا, عورتوں میں فلاں ایمان لے کر, بھئی یہ تقسیم آپ کی ہے. اللہ اور رسول کے بعد ایمان لانے والی ذات سوائے حضرت امیر کے کوئی نہیں. لہذا قرآن کے اندر ذرا سا تدبر, ذرا سا تفکر خود بخود حق اور باطل کو ہمارے لیے روشن کر دیتا ہے. اب غور کیجئے گا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من عمل صالحا, جس کسی نے بھی نیک عمل انجام دیا. اب بحث نہیں ہے کہ مرد ہو یا خاتون, شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن, شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. تو اب تدبر کا مقام یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ, ہم حتماً بالضرور تمہیں زندہ کریں گے, تو کیا یہ مردہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا؟ اگر یہ مردہ نہیں ہیں تو زندہ کو زندہ کرنا معنی کوئی نہیں رکھتا. بس اب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی ایسی حیات ہے کہ جو اپنے آپ کو ہوتی ہے, ظہور اس وقت دیتی ہے کہ جب ایمان کی زمین پر عمل صالح کا پانی گرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کروں گا تاکہ بات آپ تک پہنچا سکوں. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی ہے, صرف ایک مقام عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. دیکھیے پودے میں جب وہ بیج کی شکل میں ہوتا ہے حیات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بھئی پودا زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بیج زندہ ہوتا ہے یا نہیں زندہ ہوتا ہے؟ بیج زندہ ہوتا ہے لیکن اس حیات کا کوئی اثر بیج میں سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. اگر یہاں پڑا رہے 1 سال تک پڑا رہے بیج, کوئی بتا سکتا ہے کہ زندہ ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اس کے اندر حیات ہے یا نہیں یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اگر ایک مردہ اور ایک زندہ بیج یہاں پڑا ہو تو کوئی بھی یہ فرق کر کے نہیں بتا سکتا کہ زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. بھئی دونوں بیج ہے نا, ایک زندہ ہے ایک مردہ, لیکن کوئی ہے جو بتا سکے؟ نہیں بتا سکتے. اب ہمارے سامنے 2 جنازے آ جاتے ہیں, دونوں ہی بظاہر مردہ ہیں, لیکن ایک کے بارے میں اگر اللہ کہہ دے کہ ان میں سے ایک جنازہ اس کا ہے جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہے خبردار اس کو مردہ مت کہنا بل احیا, بلکہ یہ زندہ ہے, ولیکن لا تشعرون, لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو اے بے شعور انسان اتنا سمجھ لینا, جب تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ تم زندہ اور مردہ بیج میں سے الگ کر سکو تو جنازے میں فرق کرنے والی اوقات تمہاری ہے ہی نہیں کہ تم 2 جنازوں میں فرق کر کے بتا سکو کون سا زندہ ہے کون سا مردہ. اب یہ بیج زندہ ہے یا نہیں؟ بھائی زندہ ہے, لیکن نہیں معلوم کون سا زندہ ہے کون سا مردہ ہے. ان کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جی 4 عوامل کو جمع کر دو. جیسے ہی یہ 4 عامل جمع ہوں گے, 4 فیکٹرز جمع ہوں گے, جس بھی بیج کے سینے میں حیات ہے وہ خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے گی. وہ 4 عامل کیا ہیں؟ تھوڑی سی مٹی چاہیے, تھوڑا سا پانی چاہیے, تھوڑی سی ہوا اور تھوڑی سی روشنی. جیسے ہی آپ نے یہ 4 عوامل جمع کر کے دیے, یعنی کیا ان دونوں بیجوں کو زمین میں بو دیں, پانی ہوا اور روشنی کا انتظام کر دیں, جیسے ہی 4 عوامل جمع ہوں گے جس بیج کے سینے میں حیات ہے وہ خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے گا.
بھئی کرتا ہے نا ظاہر، کر دیتا ہے۔ اب اس حیات کے ظہور کی کیفیت کو غور کیجئے گا۔ کبھی جب زمین کا سینہ چاک کر کے یہ کونپل باہر نکلے تو اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیے گا کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، ذرا آپ نے بے احتیاطی کی ٹوٹ جائے گی۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ جو اتنی نازک سی کونپل ہے یہ اتنی سخت زمین کا سینہ چاک کر کے باہر کیسے آئی ہے۔ غور کیجئے گا، غور کا مقام ہے، تدبر کا مقام یہی ہے۔ بھئی کبھی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو انسان اور تعجب کرتا ہے، پتھر کا سینہ چاک کر کے ایک نرم و نازک سی کونپل باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، انسان تعجب کرتا ہے اتنے سخت پتھر کے سینے کو چاک کر کے یہ کونپل اس کے اندر سے باہر نکل آئی۔ ایک مرحلہ اور عرض کر دیتا ہوں، بعض تو بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل، کبھی غور کریں بھئی پورے ماہ مبارک کے رمضان میں آپ کھجور کھاتے ہیں، کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، ایک گٹھلی ہی اس کا بیج ہے۔ کبھی بیج اپنے دانتوں سے توڑ کر دیکھیے گا، کبھی کوشش کر لیجئے گا، بوڑھوں کے ساتھ یعنی بزرگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ لوگ یہ کوشش مت کیجئے گا۔ اس کوشش کے لیے گھر کا کوئی جوان تلاش کر لیجئے گا، کوئی بچہ تلاش کر لیجئے گا، کہنا بھئی لگاؤ زور جتنا لگانا ہے، دانت ہل جاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی نہیں ہلتی۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، دانت ہل جائے گا، گٹھلی نہیں ہلے گی۔ دانت استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہتھوڑی استعمال کر کے دیکھ لیجئے گا، گٹھلی کو توڑنے میں بہت زور لگتا ہے، جب تک بہت زور سے ہتھوڑی نہ ماری جائے گٹھلی نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اسی گٹھلی کو زمین میں بو دیں، چاروں عوامل مہیا کر کے دے دیں، کچھ دنوں کے بعد اسی بیج میں سے کونپل نکل آئے گی۔ تو کبھی سوچئے گا جو گٹھلی اتنے سخت دانتوں سے نہیں ٹوٹی، اتنی نرم کونپل نے کیسے توڑ دی؟ تو بس یاد رکھنا، اس کونپل کی نرمی کو مت دیکھنا، اس کے اندر حیات کی قوت کو دیکھنا۔ یہ قوت حیات ہے جو سخت سے سخت پابندی کو چیرتی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے دم لیتی ہے۔ بس اب یاد رکھیے گا، میں بھی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن کبھی موقع ملا شو تفصیل سے عرض کروں گا۔ بھئی ایمان کا مرحلہ ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ رہا ہے مومن ہونا چاہیے۔ اب مومن مرد ہو یا خاتون اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ مومن جب بھی عمل صالح انجام دے گا تو عمل صالح کی ایمان کی سرزمین پر جیسے ہی عمل صالح کی آبیاری ہوگی، وہ حیات طیبہ جو اس مومن کے اندر پنہان ہے خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرے گی۔ میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا، بھئی بیج کے سینے میں حیات ہے یا نہیں یہ کوئی بتا سکتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح سے کس کے اندر ایمان ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ بھئی پنہان ہے نا، ایک امر ہے جو پنہان ہے، چھپا ہوا امر ہے۔ ایمان تو ایک بھئی ٹینجیبل آئٹم تھوڑی ہے کہ آپ ہاتھ لگا کے بتا دو کہ ہاں بھئی نفس چیک کر کے بتا دو مسلمان ہے یا نہیں، ایسا ہے نا۔ اسلام کوئی بتا سکتا ہے، ایمان کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر مخفی ہے، میری نیت کی مانند ہے۔ میں نے اپنے آپ مثلا میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے ارادہ کیا یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اب پروردگار تو کہہ رہا ہے مومن اگر عمل صالح انجام دے گا ہم اسے زندہ کریں گے۔ تو پروردگار ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ مومن کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی 2 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ اچھی طرح سے جان لے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ پروردگار تجھے تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کے بھید تجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ تمام علماء نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ بھئی اللہ تو جانتا ہے۔ فرمایا یہاں پر یعلم کا معنی یظہر ہے، یعنی اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کون لے کر آیا، سچا ایمان کون لے کر آیا، جھوٹا ایمان کون لے کر آیا۔ پروردگار تو یہ ایمان ظاہر کیسے ہوگا؟
وہ کون سا امتحان ہے کہ جو ایمان کو ظاہر کر دے؟ کوئی تو امتحان ایسا ہوگا نا جس سے اللہ ظاہر کر دے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں. تو کوئی امتحان تو اللہ نے رکھا ہے نا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حتماً امتحان پاؤں گا تاکہ ظاہر ہو جائے کون مومن ہے اور کون نہیں، کس نے سچ بولا اور کس نے سچ نہیں بولا، تو ہم اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ پروردگار ہمیں بھی وہ امتحان بتا دے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے. تو اللہ نے اس امتحان کا ایڈریس دیا مولا کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے. پیغمبر نے بتا دیا، اور اصحاب کی سیرت بھی یہ رہی. اصحاب نے ہمیشہ یہ کہا کہ پیغمبر نے یہ کہا، اور ہم نے اپنے بعد ہمیشہ آزما کر دیکھا کہ پیغمبر کے بعد جب بھی ہم یہ جاننا چاہتے تھے ہماری صفوں میں کون وہ ہے جس نے سچا ایمان قبول کیا ہے، کس نے سچا کلمہ پڑھا ہے، کس نے جھوٹا کلمہ پڑھا، تو پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ طریقہ یہ ہے، وہ آزمائش یہ ہے کہ علی کا ذکر کر کے دیکھ لیا کرو، چہرے خود بتا دے گا مومن کون ہے منافق کون ہے. تو اب حدیث اور آیت دونوں معنی پیدا کر رہی ہے. پیغمبر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ضرور آزماؤں گا. اس آزمائش کا نام کیا ہے؟ پیغمبر نے بتا دیا کہ اس آزمائش کا نام ہے ذکر علی ابن ابی طالب. بس یہ وہ امتحان ہے کہ جیسے ہی یہ امتحان شروع کرو گے چہرے خود بتا دیں گے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. لہذا اپنے والدین کو دعا دیا کریں کہ جنہوں نے یہ ایمان کیا، فصل ہمارے سینوں میں کاشت کی ہوئی ہے. لیکن اب غور کیجئے گا، اب یہ ایمان ہے، لیکن یہ ایمان، اس کی حیات طیبہ اپنے آپ کو ظاہر کب تک نہیں کرے گی؟ جب تک آپ عمل صالح انجام نہیں دیں گے. اب عمل صالح کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آسان زبان میں آپ کو کہہ دوں، ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی فساد کے مقابلے پر اصلاح کا عمل ہوتا ہے، یہی عمل صالح کہلاتا ہے. تو اس بات پر بھی امام حسین علیہ السلام کا شکر ادا کیے گا رہے کہ انہوں نے اپنی عزاداری کے نام پر آپ کو عمل صالح کا گراؤنڈ بھی دے دیا ہے. بس اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایمان ہمارے والدین نے ہمیں دے دیا، عزاداری سید الشہداء نے پہنچا دی. اب اگر میں اپنی عزاداری سے کوئی ایک اصلاحی کام ایسا کروں جس سے زمانے کا کوئی ایک فساد ختم ہو رہا ہو، معاشرے کا کوئی ایک فساد میری عزاداری سے ختم ہو رہا ہو، تو یہ عزاداری خود بخود عمل صالح بن جائے گی. اور غور کیجئے گا کہ پھر ہماری عزاداری خود بخود حقیقی عزاداری بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان عزاداری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عزاداری امام حسین کی تحریک کا تسلسل ہے. یہی ایمان ہے نا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عزاداری امام حسین کی کربلا کی تحریک کا تسلسل ہے. اب امام نے اپنی پوری کربلا کی تحریک کو خلاصہ کیا یہ کہہ کر، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں، میرا خروج، میرا قیام، میری کربلا کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. بس امام حسین کی کربلا کی تحریک کا ہدف کیا ہے؟ اصلاح امت پیغمبر. اگر امام کی تحریک کا ہدف یہ ہے تو پھر عزادار کی عزاداری کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اسی امت کی اصلاح. لہذا یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزاداری کربلا کے قدم بقدم ہو جائے، تمہاری عزاداری امام حسین کے خط پر آ جائے، تو کچھ نہیں کرنا، اسی عزاداری کے اندر کوئی ایک اصلاحی کام ایسا کرنا ہے جو معاشرے کے کسی ایک فساد کو ختم کر رہا ہو. بس تم نے اگر اپنی عزاداری سے معاشرے کا کوئی ایک فساد ختم کیا، عزاداری خود بخود عمل صالح بن جائے گی. اب جیسے ہی عزاداری عمل صالح بنتی ہے، ایمان کی سرزمین ہے، جیسے ہی جمع ہوتا ہے، حیات خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر کے دم لیتی ہے. پھر وہ کسی پابندیوں سے رکتی نہیں ہے، روکنے والوں سے رکتی نہیں ہے. بس ہمارے ظاہر کی نرمی کو مت دیکھنا. بھائی ہم ہمیشہ سے اتنے ہی نرم رہے ہیں. کیوں؟ جس بھی چیز کے اندر حیات ہوتی ہے اسے اپنی حیات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حیات کی قوت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جتنی مرضی پابندیاں لگا دے، پابندی کا سینہ چاک کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر کے رہتی ہے.
لہذا یاد رکھیے گا جتنی دشمن نے کوشش کر لی، کیا کیا طریقے استعمال نہیں کیے گئے، ہمیں بموں سے روکنے کی کوشش کی، پابندیاں لگانے کے لیے کون کون سی ترکیبیں استعمال نہیں کی، جتنی یہ پابندیاں زیادہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قوت حیات ہے جو سید الشہداء ہمیں اور آپ کو عطا کر کے گئے۔ ایک والدہ کا چہلم ہے، ایک اور خواہر کا سویم ہے، یہ ہماری انہی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے جب یہ بچوں کو لے کر فرش عزا پر بیٹھتی ہیں۔ خود سوچیں وہ بچے جنہوں نے اس ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے اس وقت کے جب وہ فرش عزا پر بیٹھی ہو، اس سے زیادہ ایمان کو سینوں میں اتارنے کا بہترین طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جن بچوں نے فرش عزا پر بیٹھ کر دودھ پیا ہو، ماؤں کی گود میں بیٹھے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے قلوب کے اندر یہ احسان ہے ہماری ماؤں کا کہ انہوں نے ایمان ہم تک اس طریقے سے پہنچایا۔ ایام تقریباً وہ ایام بھی ہیں کہ جہاں پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور پھر پیغمبر کی شہادت کے بعد پیغمبر کی بیٹی کے اوپر وہ وقت آیا ہے جس کو یاد کر کے پیغمبر دھاڑے مار مار کرو۔ جب پیغمبر کے ایسے اصحاب صاحبان سر پیغمبر کے پاس موجود تھے تو پیغمبر نے گریہ کرنا شروع کیا، اور ایک مقام وہ آیا کہ اتنی شدت سے گریہ کیا کہ اصحاب نے حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کبھی اتنی شدت سے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی ذریت کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد میری امت میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میری بیٹی مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہوگی، کوئی میری بیٹی کی مدد کرنے والا نہیں۔ پیغمبر کو فکر ہے اپنی بیٹی، لہذا روایات کے مطابق جب پیغمبر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بس اب زیادہ وقت نہیں ہے تو جناب سیدہ کو اپنے حجرے میں طلب کیا۔ بڑی دیر سیدہ سے باتیں کرتے رہے اور پھر سیدہ کی ہی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں۔ جب جناب سیدہ نے غور کیا تو یہ خواب اور بیداری کا عالم نہیں تھا، بلکہ حضرت کبھی بے ہوش ہو جاتے اور پھر ہوش میں، اور اسی دوران غشی کا ایک دورانیہ ایسا آیا کہ جو نسبتاً طولانی ہو گیا، اور اسی دوران کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا بھی میرے بابا استراحت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی، بی بی نے پھر رد کیا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو سیدہ سے برداشت نہیں ہوا اور سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راوی کہتے ہیں یہ آنسو پیغمبر کے چہرے پر ٹپکنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے آنکھ کھولی اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا اس کیفیت میں بھی ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹھ گئے۔ سیدہ کو سینے سے لگا کر کہا میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلایا؟ پیغمبر سے سیدہ کے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ سے بیٹی کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے، کل جب آپ کی بیٹی کا پہلو ٹوٹ جائے گا، محسن ساقط ہو کر شہید ہو جائے گا۔ کس نے رلایا میری بیٹی کو؟ کہا بابا دروازے پر کوئی بار بار آ رہا ہے، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود پلٹ کر آتا ہے۔ فرمایا سیدہ تم نے پہچانا نہیں، یہ دروازے پر آنے والا کوئی عام شخص تو نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے جو کسی سے اجازت کو طلب نہیں کرتا۔ سیدہ یہ تیرا مقام اور مرتبہ ہے
کہ جب تک آپ اذن نہیں دیں گی یہ وارد نہیں ہوگا۔ تو اب مسلمانوں کچھ دیر کے لیے سوچو تو صحیح، جب دروازے پر آ کر سیدہ نے ایک بار یہ کہا ہوگا میں ہوں فاطمہ بنت مصطفیٰ، تو بی بی کو اتنا تو یقین ہوگا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں ملک الموت داخل نہیں ہوتا، میرا دروازہ وہ ہے۔ ابھی میرا بھائی کلام پڑھ رہا تھا، واقعاً خوبصورت کلام تھا کہ وہ نبی جو سدرہ پر نہ ٹھہرے، پروردگار جس کا رکنا سدرۃ المنتہا پر برداشت نہ کرے، جس دروازے پر آ کر ٹھہرے وہ دروازہ سیدہ کا ہے۔ تو سیدہ نے اتنا تو سوچا ہوگا جب میرے دروازے کی اتنی قبر خاتم النبیین نے کی ہے تو امت کچھ تو احترام کرے گی۔ لیکن بی بی اپنا تعارف کراتی رہ گئی، امت نے لکڑیاں لا کر دروازے کو آگ لگا دی، اور صرف آگ نہیں لگائی بلکہ جب آگ نے پوری طرح سے دروازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اتنی زور سے لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا۔ سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی، لیکن جب سیدہ نے پھر بھی راستہ نہ چھوڑا تو اپنے تلوار کی نیام سے پشت ذرا ایسی ضربت لگائی کہ سیدہ کا پہلو زخمی ہوا، سیدہ زمین پر گری، محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ یہ لوگ اندر داخل ہونا چاہتے تھے، سیدہ ایک مرتبہ پھر تمام قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ارے ظالم نے ایسا تماچا لگایا، سیدہ پھر زمین پر گری، علی کے گلے میں رسی باندھ کر حضرت کو کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا۔ تب جناب سیدہ تیسری بار اٹھی ہیں اور دوڑ کر حضرت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا کہ اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنی چادر ہٹا کر تمہیں بددعا دوں گی۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے، سیدہ علی کو بچا کر لے آئی، لیکن میں سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا سیدہ آپ نے چادر ہٹانے کی دھمکی دی اور بددعا دینے کا کہا تو لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن خدا جانے وہ کیسے بے غیرت تھے جنہوں نے کربلا میں پہلے امام حسین کو قتل کیا، پھر خیموں کو آگ لگائی اور باہر آتی ہوئی بیویوں کے سر سے نہ صرف چادریں چھینی بلکہ شہزادیوں کو سربراہ نہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ جتنے بھی پاکستان کے اندر تکفیری ایلیمنٹ ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ان مبارک ایام میں جو کہ ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، مسلسل عاشقان مصطفیٰ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی افراد اور اس طرح کے کاموں میں شریک ہیں، جو اتنے بھی ان کے سہولت کار ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اس عمل سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہ یہ دین سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، نہ ان کے اندر عشق پیغمبر ہے۔ اب بھی مسلمانوں کے لیے بیداری کا وقت موجود ہے کہ ان آستین کے سانپوں کو، ان منافقوں کو پہچانیں اور پیغمبر کی ہی ذات پر اتحاد پیدا کر کے تمام عاشقان مصطفیٰ اگر ان دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جمع ہو جائیں تو آج بھی ہم پاکستان سے اس تکفیریت کی اور یزیدیت کی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں۔ بار الہ جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ کے دشمن ہیں سب کو نیست و نابود فرما، مومنین کو جتنی بھی ان کی پریشانیاں ہیں ان سے دور رکھ، ان کی مشکلات کو آسان فرما،
بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سے اس مجلس کو اور اس تمام عبادت کو قبول کرتے ہوئے اس کے ثواب کو ہدیہ فرما بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں، اور وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے بار الہ اسے ایصال فرما۔ حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص مرحومہ مغفورہ تسنیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی اور مرحومہ سیدہ فرحت فاطمہ بنت اصغر عباس نقوی کی ارواح کو بار الہ ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ان تمام مرحومین کے دراجات کو متعالی فرما، ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، اور خصوصاً ان دو مرحومہ مؤمنات بار الہ ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ دوبارہ آپ سے درخواست ہے سورہ فاتحہ کی، اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ مغفورہ تسنیم جہاں بنت فدا حسین کربلائی اور سیدہ فرحت فاطمہ بنت اصغر عباس کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد